حق تعالیٰ قلب کی اصلاح ذکر کے واسطے سے فرماتا ہے کہ قلب کا مطلوب محبوب حق تعالیٰ اور اس کی صفت کا ذکر ہے۔ پس محبوب کے ذکر سے قلب غذا اور قوت پاتا اور مطہر و منور و مصفہ و مقرب بن جاتا ہے۔ اور جس قلب کو حق تعالیٰ محبوب بناتا اور اپنا تقرب بخشتا ہے اور نبوت یا ولایت کے مرتبے پر پہنچاتا ہے، اول اس قلب پر اپنا ذکر مسلط فرماتا ہے تاکہ اس ذکر کی روشنی و تصرف سے دل پاک اور نورانی بن جائے، اور تمام اذکار میں کلمہ طیبہ کے خاص توحید کے لیے ہے، سب سے برتر اور مفید تر ہے۔ اور حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں 2 جگہ اس کا ذکر صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے، یعنی جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے تو وہ تکبر کرتے ہیں، اور چونکہ یہ کلمہ توحید کی صحت کے لیے ہے پس ضرور فائدے میں تمام اذکار سے بہتر ہے، کیونکہ توحید ہی جملہ طاعات کا راز ہے، اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار میں افضل ہے۔ حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جنت تو معاوضہ ہے تمام اعمال کا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بجز دیدار حق سبحانہ کے کوئی جزا نہیں ہو سکتی۔ یہی کلمہ ہے جس کو اگر کافر کہہ لے تو اس کے کفر کی ظلمت دور ہو جائے اور اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے، اور اگر مسلمان کہے تو گو دن میں 1000 بار کہے، ہر دفعہ اس کے کہنے سے کچھ نہ کچھ کثافت ضرور دور ہوگی اور اس کا مرتبہ بلند کرے گا، اور حق تعالیٰ کے مرتبہ علم کی کچھ انتہا نہیں۔ اس لیے اگر بے انتہا بھی اس کلمے کو پڑھے گا تو بے انتہا مراتب پائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ جان لو بجز ذات حق تعالیٰ کے کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جان لیا، کیونکہ اللہ کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو جاننے کی ہرگز کوئی انتہا نہیں۔ پس حق تعالیٰ کے معبود ہونے کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے حاصل بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رئیس المواحدین ہیں، مگر جب یہ علم ہی بے حد و پایاں ہو تو ترقی کے لیے اس کے معلوم کرنے کا حکم دینا بھی صحیح ہے، اور تعمیل میں یوں بھی کہنا صحیح ہے کہ میں نے جان لیا، یعنی پہلے علم پر ایک درجہ علم اور بڑھا لیا۔ اسی طرح ہر بار حکم ہو اور ہر آن تعمیل بھی، علم غیر متناہی ختم نہ ہو۔ اور جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اسلام لاؤ تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، اللہ پر جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے معنی ظاہر ہیں، جب ظاہری اطاعت بجا لائے مسلمان ہو گئے، پس نہ اس کے مراتب غیر متناہی ہیں نہ اس کے حکم کی تعمیل میں یہ جواب دینا صحیح تھا کہ اسلام لایا، یعنی پہلے اسلام پر اور ترقی کر لی، برخلاف علم کے وہاں یہ جواب دینا کہ میں جان چکا ہوں صحیح نہ تھا، کیونکہ اس سے علم توحید کے محدود اور ناقابل ترقی ہونے کا شبہ ہوتا تھا۔ اور بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو 4 چیزیں ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ ایک، تصدیق کہ دل سے بھی حق تعالیٰ کے ساتھ معبودیت کو خاص سمجھے، ورنہ اس کے بدون کلمہ توحید کا اقرار نفاق ہے۔ دوئم، اس ذکر کی تعظیم کہ اس کو سب سے بڑا سمجھے ورنہ بدعتی ہے۔ سوئم، اس ذکر میں حلاوت و شیرینی حاصل ہو ورنہ ریا ہے۔ چہارم، اس ذکر کا احترام کرے اور اگر احترام نہ کرے گا تو فاسق ہے۔ نقل ہے کہ حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن مسجد سے باہر نکلے تو لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت ہیں مگر ان میں اخلاص والے کم ہیں، اور یہ 4 مذکورہ خصلتیں بدرجہ کمال بجز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کلمات کے علم کا حکم ہوا، اس لیے کہ حکم اسی کو دیا جاتا ہے
جو اس کام کے کرنے کی قابلیت رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک ذاتی عظمت کی وجہ سے ان کلمات کے علم کا مکلف بننے کے قابل تھا، اور دوسروں کو صرف اس کلمہ کے کہنے کا حکم ہوا، نہ کہ علم کا، اس لیے کہ دوسروں کے لیے عدم قابلیت کی وجہ سے علم کا حکم تکلیف مالۂ اطاق ہے۔